ہلو جی، اب میں بات کرتا ہوں آپ کو نیگیٹو پوائنٹس کے بارے میں. یہ بھی جاننا آپ کے ضروری ہے کہ پازیٹیو کے سائڈ سائڈ نیگیٹو پوائنٹس کیا کیا ہیں یہ یو کے بارے میں. سب سے پہلا میں بات کروں تو یہاں پہ ورک لائف بیلنس نہیں. دوسرا یہ پوائنٹ ہے ورک لائف بیلنس میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا جو میرے 3 مہینے کا ایکسپیرینس ہے میں نے آبزرو کیا ہے اور اس کے رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا سب سے جو اہم پوائنٹ ہے یہاں کا ویدر ڈپریسو ہے. یہ دوسرا مین پوائنٹ ہے نیگیٹو پوائنٹ. تیسرا نیگیٹو پوائنٹ جو ہے سوشل لائف یہاں پر بالکل نہیں. سوشل لائف بالکل نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو آور ہول کنٹری. یہاں پہ ساؤتھ ایشیا کنٹری جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جس طرح کی سوشل لائف ہے اس طرح کی یہاں سوشل لائف بالکل بھی نہیں. یہ تیسرا میجر نیگیٹو پوائنٹ ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ڈیفیکلٹ ٹو فالو دا ریلیجن. مذہب کو فالو کرنا یہاں پہ مشکل ہے. بہت مشکل ہے کہ آپ مذہب کو فالو کرنا. کہیں کہیں آسان ہے کہیں زیادہ مشکل ہے. وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے مشکل ہے جو میں نے فیس کیا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جس طرح یہاں ہیلتھ کا سسٹم یہاں پر بہت ڈلے ہے. بہت ویٹنگ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ڈاکٹر اچھے نہیں ہیں تو آپ کو اچھی دوائیاں پرووائڈ نہیں کرتے ہیں جس پہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. اور یہاں پر ہائی لیونگ کاسٹ ہے. چاہے ڈینٹل ہو آپ کو گلاسز بڑھانا پڑ جائے اس کے بارے میں بتاتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ آپ کا ورک لائف بیلنس کیسے نہیں ہے. یہاں پر سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ 10 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے اپنے فیملی کے سروائیول کے لیے 10 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں 9 گھنٹے کی جو نارمل ہے یہاں پہ جو ہے نا آپ کو لنچ آور پیڈ نہیں دے سکتے. اگر 8 گھنٹے کی جاب ہے تو اس میں آدھا دانا بنتا ہے. اگر آپ نکال لیں تو آپ کو 9 گھنٹے جاب پہ رہنا پڑتا ہے. 8 گھنٹے کی جاب کی پیمنٹ ہے. دوسرا آپ کو آنے جانے کا یہاں پہ منیمم 1 گھنٹہ تو آپ کو لگتا ہی کہیں تو یہ پہنچنے. یہاں پر 1 گھنٹہ کوئی معنی نہیں رکھتا جاب پہ پہنچنے کے لیے. تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کو 1 گھنٹہ جانا 1 گھنٹہ آنے کے منیمم بتا رہا ہوں. لوگ یہاں 2-2 ڈھائی بھی سفر کرتے ہیں بس پہ پہنچنے کے لیے. اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے نا تو یہاں پہ کسی جگہ پہ پہنچنا بڑا مشکل ہے. یعنی یہاں پر اگر آپ سٹی سینٹر پہنچیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے 2 بس کرنی پڑ جائے 20 منٹ واک کرنا پڑے. اور اگر سٹی سینٹر سے تھوڑی دور جانا پڑ جائے تو آپ کو اس میں ٹرین بھی شامل ہو سکتی ہے. تو بس کا نظام ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہمارے جیسا نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں رکشہ لے لیں اور بائکیں کروا لیں اور چلے جاؤ. اگر آپ یہاں پہ اوبر کروانے کے بارے میں سوچیں گے ایک جگہ دوسری جگہ پہنچنا تو آپ کی ایکسٹرا انکم آپ کو وہ بہت مہنگا لگے گا. ہاں جس کی انکم بہت زیادہ ہے اور اس کے پاس سیونگ ہے تو وہ اتنا میٹر نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ کمانے جا رہے ہیں تو آبویسلی آپ پیسے کے باکس بجانے کے بارے میں سوچیں گے کہ بھائی میں 90 پاؤنڈ 80 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ پر ڈے کا کما رہا ہوں تو میں 10 پاؤنڈ 12 پاؤنڈ اوبر میں جانے کا 10-12 پاؤنڈ کھانے کا نہیں خرچ کروں. ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ اوبر کروائیں تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا آپ کا ڈفرینس 14 گھنٹے 13 گھنٹے آپ کو دن کے دینے پڑیں گے. اس کے بعد آپ کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کہیں پہ جا سکیں یا پھر زیادہ ٹائم آپ بچوں کو لے کے گھوم سکیں یا پھر ٹائم اسپینڈ کر سکیں. آپ بس اپنا تھکن اتاریں گے کھانا کھائیں گے کچھ ٹائم اور پھر آپ سونے کی تیاری کریں گے کیونکہ یہی کام آپ پھر سے دوبارہ سے کل صبح اسٹارٹ ہو جائے گا. اور اس دوران جب آپ کو یہ جو سائیکل چلتا رہے گا اور یہاں کا ویدر جو ہے وہ آپ کو ڈپریس کرے گا تو اسٹریس آپ کو ہوگا. اور یہاں پہ لوگ سورج کی روشنی نہیں ہونے کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی گولیاں لیتے ہیں ملٹی وائٹامنس لیتے ہیں وائٹامن سی لیتے ہیں. یہاں نارمل ہے ہر روزانہ کھانے کے بعد لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو دھوپ کی روشنی یا سن لائٹ ہے وہ کتنا اہم ہے. یہاں پر سن لائٹ جس دن نکلتا ہے تو اس دن یہاں پہ لوگ باہر آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں. ورنہ اسی طرح کا ڈپریسو موسم کر لو پھر آپ کو گرے موسم یا جو بادل کلاؤڈی موسم جس کو کہتا ہے تو یہاں کا ورک لائف بیلنس نہیں ہے. آپ کو ٹائم نہیں ملتا اپنے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے تو بہت دور کی بات ہے اپنے فیملی کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو یہ ورک لائف بیلنس یہاں پر نہیں ہے. اگر آپ اپنے کمانے کے لیے نکلیں تو آپ
آپ کو اپنا ٹائم وہاں بیچنا پڑے گا. یہاں پر آور کے حساب سے آپ کے گھنٹے خریدے جاتے ہیں, یعنی پر آور کے حساب سے پیمنٹ ہوتی ہے اور ویکلی پیمنٹ ہوتی ہے. یہاں پر منڈے ٹو فرائیڈے کام کریں اور سیٹرڈے سنڈے یہاں پر انگریز اس کو ٹرن کر کے نشے میں ہو کے, اور آپ یہ مطلب پیسے خرچ کرتے ہیں, چاہے وہ جوان ہو, بوڑھا ہو, مڈل ایج ہو, کوئی بھی ہو, یہاں پہ وہ خرچ کر دیتے ہیں اور پھر منڈے سے وہی کمانے کے لیے دوڑ میں لگ جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یہاں کا کلچرل نیگیٹو پوائنٹ ہے. یہاں کا ورک لائف بیلنس نہیں ہے. تو یہاں جو کماؤ اور وہ خرچ ہو جائے گا, کوئی آپ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. اب تو جب تک ہی ریسیشن چل رہا ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی, اس میں تو بہت ہی مشکل ہے. ہاں جن کا کاروبار ہے وہ سیو کر پا رہے ہیں, جو ڈبل جاب کر رہے ہیں, آپ کی وائف وہ خود بھی جاب کریں تو وہ سیونگ کر پائیں گے. ایک بندہ گھر چلا لے اور دوسرا بندہ سیونگ کر لے. اور یہاں کا ویدر یہاں کا بہت ڈپریسو ہے. یہ آپ کو اندازہ تب ہوگا جب آپ یہاں پر آئیں گے. میں جب وہاں پاکستان میں رہا تو مجھے بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے. جب میں یہاں پر آیا, ہوم سکنس کے علاوہ ویدر کی وجہ سے اتنا ڈپریسو ہوتا ہے کہ آپ کو باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا, آپ کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا ہے, آپ کو گھومنے کا دل نہیں کرتا ہے. آپ کو کیونکہ آپ کی دھوپ سن لائٹ کی روشنی آپ کو ایکٹیو کرتی ہے, آپ کے موڈ کو بہت چینج کرتی ہے. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو آپ کو یہاں آ کے ہی فیل ہوگا, میں ایسے لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو اور یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہاں کے نیٹو برٹشر وہ بہت ساری وجوہات کے بنا, اس میں سے ایک ویدر بھی ہے. اور یہاں کے لوگ جو ہم جیسے دیسی لوگ ہیں, تو یہ ویدر ہمیں شروع میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے, لیکن پھر ہم بھی اور یہاں کے لوگ جو برٹش نیٹو ہیں, یہ لوگ بھی, ان کے لیے بھی یہ ڈپریسو کا باعث بنتا ہے. خاص طور پہ یہ جو سردیوں کا موسم ہے, یہاں تقریباً سردیاں ہی رہتی ہیں اور اس طرح کا ہی موسم رہتا ہے. پھر آ جاتا ہے سوشل لائف یہاں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. مطلب آپ نہ رشتہ داروں کے پاس جانے کا ٹائم بھی نہیں ہے, اور آپ جانے کا سوچیں گے تو 10 ہرڈل آپ کے پاس سامنے رہتے ہیں کہ بھائی ہم وہاں جائیں گے, اتنا پیسہ خرچ ہوگا, پھر ہم وہاں پہ بیٹھیں گے, 1 گھنٹہ لگے گا, یہ کریں گے. پہلی بات تو آپ کے پاس ریلیٹیو ہونے چاہیے اور ان کے پاس ٹائم ہونا چاہیے آپ کو انٹرٹین کرنے کا. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہاں پر کوئی کسی کو ٹائم نہیں دیتا, کسی کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, چاہے وہ بچہ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو. یہاں پہ اتنی فاسٹ لائف ہے, یہاں پر روبوٹک لائف ہے. میں تو یہ کہوں گا روبوٹک لائف, یعنی یہاں پہ ہر کوئی بندہ اٹھتا ہے, روبوٹ کی طرح چلتا ہے, ٹائم پہ بس پکڑتا ہے, پلاننگ کرتا ہے کہ میں کتنے منٹ پہ کتنے ٹائم پہ میں بس اسٹیشن پہ پہنچ جاؤں گا. اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے بس نکل جائے گی تو وقت پہ نکلتا ہے, ٹائم پہ پہنچتا ہے, پھر بس سے پھر وہاں کام پہ جاتا ہے, اور پھر وہاں کام پہ جا کے پھر آ کے تھوڑا سا کھانا پینا کھایا اور سو گیا. جو دن آپ کی چھٹی کا ملتا ہے, تو اگر آپ 5 دن کام کرتے ہیں, میں خوش نصیب نہیں کرنا تو آپ کو 6 دن کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو 1 یا 2 دن کی آپ کی چھٹی ملتی ہے تو آپ کی گروسری شاپنگ یہاں پر ہفتے وائز ہوتی ہے, ویکلی پیمنٹ ہوتی ہے, تو ویکلی حساب سے ایکسپینس بھی ہوتا ہے, یعنی ویکلی رینٹ, ویکلی گروسری ایکسپینس. تو اس لحاظ سے آپ کو وہ ویکلی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو ویکلی آپ کو گروسری لانا ہے, آپ کو دوسرے کام کرنے ہیں, تو کوئی کام یہاں پہ کرنے میں آپ کو ماسی یا پھر آپ کو کوئی ہیلپر یا سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو وہ کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ وہ سارے کام وہ خود اس دن کر رہے ہوتے جس دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کسی کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہوتا, کسی کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں کہ وہ آپ کو ٹائم دے. بہت مشکل سے کوئی ٹائم دے دیتا, ہر کوئی اپنی لائف میں یہاں پہ بزی ہوتا ہے. تو یہاں پہ سوشل لائف نہیں ہے. جس طرح ہم بھائی بہنوں کے خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں, دوسرے کو مرنی جینے جس طرح کے میں شامل ہوتے ہیں, تو مطلب یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور آپ کو یہاں پہ آ کے یہ چیزیں بہت فیل ہوگی, بہت یاد آئے گی, اپنی سوشل سسٹم کی بہت یاد آئے گی, جس کی ایک مین ریزن ہے یہاں پہ لوگ ہوم سکنس فیل کرتے ہیں, اور زیادہ ڈپریسو ویدر اور یہ جو سوشل لائف نہیں ہونے کی وجہ سے بہت لونینس فیل ہوتا ہے یہاں پر, جو کہ آپ کو اندازہ یہاں آ کر ہوگا. سوشل لائف یہاں پر نتھنگ ہے. تو فائنڈ ڈیفیکلٹ ٹو فالو دا ریلیجن, یہ ایسا پوائنٹ ہے جس میں آپ کو کم سے لے کر زیادہ تک آپ کو یہ فیل ہوگا کہ یار یہ کیا ہے. یہاں پر واش روم ٹوائلٹ کا نظام آپ یہاں پہ دیکھیں گے, آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ پانی نہیں ہوتا, تو آپ کو پانی کا نہیں کرتا ہے, اس طرح سے وہ فیل نہیں آتا, آپ کو پاکی کا فیل نہیں ہوتا ہے. نہیں ہونے کی وجہ سے اگر واش روم چلنے کے بعد پلیس پہ, تو آپ کو دل نہیں کرے گا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں, کیونکہ خدا کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے.
تو مطلب ناپاکی حالت میں یا پھر آپ کو اچھا فیل نہیں ہو رہا اپنے لیے، تو پھر آپ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے؟ اور جو نماز کا ٹائم ہے، پریئر ٹائم ہے، وہ آپ کو کمپنی نہیں دیتی ہے. کوئی کمپنی آپ کو جمعے کے پریئر کا ٹائم دے گی، وہ بھی آپ کو آپ کے ٹائم سے لیس ہوگا، یعنی اس کی پیمنٹ آپ کو نہیں ملے گی. اور وتھ پرمیشن ہوگا، وہ سپروائزر آپ کو مینیجر بولے گا کہ بھی آپ جا کے نماز پڑھو، اور وہاں جماعت ہو رہی ہو تو. اگر کوئی ایسا بڑا پلیس ہے جہاں پہ دیسی لوگ زیادہ ہیں، تو جس طرح جہاں میں تھا وہاں دیسی لوگ زیادہ تھے، تو ایک جمعہ 12:30 بجے جمعے کی نماز ہوتی تھی، تو پھر وہ ٹائم جو ہے آپ کا ایکسکلوڈ ہوگا آپ کی پیمنٹ سے. تو اور روزانہ کی نماز تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اجازت ہی نہیں، اور اجازت مل بھی جاتی ہے اگر آپ نے لنچ آئے سے ٹائم نکال بھی لیتے ہیں کہ بھائی میں لنچ نہیں کروں گا، یا پھر میں لنچ جلدی کر دوں گا، کچھ اور بنا بنایا کھا لوں گا، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو وہ یہ ایک دن کر لیں گے. دوسرے دن اگر آپ واش روم یوز کر لیں گے تو آپ کو دل نہیں کرے گا آپ کو نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے، تو یہ اب اپنے دین سے دوری. دوسرا یہ ہے کہ اسکول سسٹم میں آپ کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پڑھاتے ہیں. اگر آپ یہاں پر جیسا بہت دور ڈسٹینس میں ہوتا ہے، تو آپ کو وہ چیز کرنے میں بہت ڈفیکلٹی ہوتی ہے، بچوں کو بھیجنے میں یا پھر اپنے دین کو قائم کرنے میں پریشانی ہوتی ہے. جہاں پہ دیسی لوگ ہیں تو وہاں تو پھر بھی کچھ حد تک یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا ملک تو ہے نہیں، تو یہاں پر ہر چیز ہماری جیسے نہیں ہو سکتی. یہ جو اذان کی آواز ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے ہمارے ملک میں، جو اذان کی آواز آتی ہے. تو بہت چیزیں آپ مس کریں گے، ریلیجن کو فالو کرنا آپ کے لیے بڑا ڈفیکلٹ ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے میرے لحاظ سے. آپ اس بات سے ایگری کریں نہیں کریں، آپ کو یہاں کے فیل ہوگا. ہیلتھ سسٹم کا نظام تو اتنا زیادہ ڈیلے اور اتنا زیادہ یوں کہہ لیں فرسٹریٹڈ ہے کہ آپ بولتے ہیں یار میں ایسے خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ نہیں لوں گا. ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ اگر آپ کو بہت جلدی مل گئی اور آپ نے بہت رویا گایا اور آپ کو بہت پین ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کو 15 دن تو کہیں نہیں، 15 دن بعد 15 دن سے پہلے آپ ٹھیک ہی ہو. اور اگر آپ پہنچ بھی گئے ڈاکٹر تک اور آپ کو کوئی دوائی دے دی تو وہ پیراسیٹامول ہی دے دے گا، آپ کو اینٹی بایوٹک نہیں دے گا، اور یا پھر کوئی اچھی دوائی نہیں دے گا جس سے آپ ٹھیک ہو جائے. تو آپ یہ سمجھ لیں اگر یہاں پہ بیمار ہو گئے تو آپ کو ٹھیک کرنے میں آپ کو بہت پریشانی. اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو خود ہی کھانا پکانا ہے، اگر آپ جاب پہ نہیں گئے تو وہاں آپ کی جاب کی انفیکشن ہوگی، اور یہ بہت پریشانی ہوگی. بیمار ہونا بہت ٹینشن دے دیتا ہے انسان کو ہر لحاظ سے، اور آپ کو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ دوائیاں یہاں پہ پرووائڈ نہیں ہوتی، ڈاکٹر نہیں دیتے. آپ کو پاکستان سے ہی کچھ دوائیاں اینٹی بایوٹکس لے کر آنی پڑے گی. ٹھیک ہے، پاکستان اپنے ہوم کنٹری سے جس طرح سے آپ لا سکتے ہیں. تو یہاں پہ NHS کا نظام بہت ہی، یہاں کے ڈاکٹر کی شارٹیج بہت ہے، یہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. میں اپنی مثال دیتا ہوں ڈینٹل کا. میرا ایک دانت کراؤن نکل گیا تھا، کراؤن نہیں تھا، تو اس کی کاسٹ یہاں پر چیک اپ کی کاسٹ، یعنی آپ کو صرف چیک اپ کریں گے. پرائیویٹ ڈینٹسٹ کی بات کروں، NHS میں ڈینٹسٹ سپورٹ نہیں. ڈینٹسٹ اسکین اور آپ کا اسکین اور آپ کے جو ڈینٹل اسکین اور آئی یہ انکلوڈ نہیں ہے، کہیں کہیں انکلوڈ ہے، لیکن وہ اتنا لانگ 1-1 سال کی اپائنٹمنٹ ہے کہ آپ بولیں گے کہ میں اپنے ملک جا کے کروا کے آتا ہوں. اور اتنا مہنگا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ مجھے وہ کاسٹ دی تھی کہ صرف آپ کے پاس اگر کراؤن اگر وہ نکل گیا ہے، یعنی کراؤن ہے وہ نکل گیا اس کو صرف ریس کریں گے، سیمنٹڈ کریں گے، چیک اپ کے چارجز £50 اور ایک کراؤن پلیس کرنے کے £150. 3 کراؤن ہیں تو وہ سمجھ لیں 450-500 پاؤنڈ آپ کے صرف ری سیمنٹڈ. اور اگر آپ کو کراؤن بنانا پڑ گیا یہاں پر تو سمجھ لیں پھر تو آپ پھر تو آپ یہ بولیں گے کہ میں پاکستان سے جا کے یا انڈیا سے جا کے بنگلہ دیش سے جا کے کروا لوں اور واپس بھی آ جاؤں، تب بھی میرے 25% ہی پیسے لگیں گے جتنی کاسٹ یہاں لگے گی. 1250 پاؤنڈ کا ایک کراؤن بنے گا، یعنی آپ اپنے حساب سے کنورٹ کریں، مطلب 4-5 لاکھ روپے کا تو ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے پاکستانی روپیز. تو آپ بولیں گے کہ بھائی میں باہر اپنے ملک سے بنوا لوں. اگر آپ کا گلاسز ٹوٹ گئے اور آپ کو یہاں بنوانا پڑ گیا تو آئی سیٹ کی تو اتنا زیادہ 15-20 پاؤنڈ میں چیک اپ ہو جاتا ہے، لیکن گلاسز بنانے کی جو کاسٹ نارملی ہے وہ 250 پاؤنڈ سے لے کے 300 پاؤنڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستانی روپیز 90,000 1 لاکھ روپے تو آپ کے صرف گلاسز کی کاسٹ آ گئی. تو یہاں پر کوئی چیز بنانا یا کسی پلمبر الیکٹریشین کو انگیج کرنا، کسی کی سروس لینا از ٹو ہائی، ٹو کاسٹلی مطلب بالکل ایکسٹریم کاسٹلی میں بولوں گا. اگر ایک نلکا ٹوٹ گیا وہ خراب ہو گیا تو اس کی کاسٹ 200-300 پاؤنڈ آپ سے لے سکتا ہے صرف
اور وہ بھی اپوائنٹمنٹ ملے گی آپ کو کہ وہ 6 دن کے بعد میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک آؤں گا، آپ اویلیبل ہوں گے، اور پھر وہ آپ سے 300 چارج کرے گا صرف ایک نل ٹھیک کرنے کے. تو پھر آپ نل الگ اگر آپ کام کروا لیں گے تو پھر تو آپ کی سیلری آدھی سیلری چلی جائے گی. یا ہم ماسی آپ رکھ نہیں سکتے، جتنی ماسی کی سیلری ہوتی ہے آپ کی سیلری، تو آپ اپنی سیلری دیں گے یا ماسی کو؟ آپ کو کام گھر کا کام بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے، تو آپ کسی کی سروس نہیں لے سکتے. اور آپ کو یہاں ڈینٹل ایکسپینس بتا دیے، آپ کو اپوائنٹمنٹ NHS کا، تو یہ سارے نگیٹو پوائنٹس ہیں تو جس کو آپ دیکھ کر اپنے حساب سے اس چیزیں میں دیکھ لیں. اور فیملی کے ساتھ آئیں گے تو 10 پرابلمس ہوتی ہیں. اگر بچے کو دانت کی پرابلم، دانت درد ہو گیا تو سمجھ لیں پھر آپ پریشانی میں یو آر ان ٹربل. اگر آپ کے گلاسز ٹوٹ گئے تو آپ بولیں گے کہ بھائی میرے 1 ہفتے کی محنت نکل گئی، 1 ہفتے جو آپ نے محنت کی وہ گلاسز میں آپ لگا دیں. اور اگر آپ بیمار ہو گئے تو پھر آپ 1 ہفتہ اگر گھر بیٹھ گئے تو آپ کو دوائی نہیں ملے گی، اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گی. ایک اور مثال میں آپ کو میری ایک ساتھ آفس کو جاب کولیگ میں ہوتا ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں کولیگ، تو جس کی ویڈیو میرے چینل پہ آپ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں، ناز بھائی ہیں. وہ پاکستان سے ہیں، ان کے بھائی یہاں پہ GP ہیں لندن میں. ان کے بچے کو جو وہ گول گھومتے ہیں، گول گھومتے وہ گھر گر گیا اور اس کو ٹیبل کے کونے سے لگ کے اس کا سر پھٹ گیا، یہاں سے خون نکلنے لگ گیا. اور جب وہ خون نکلنے لگ گیا تو وہ یہاں سے نکلے اسی ہاسپٹل میں جس کے اس کے فادر وہاں پر GP ہیں، ڈاکٹر. اس کو پھر بھی وہاں پہ 5 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا. وہ بھی ویٹ کرنا پڑا، شکر ہے اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ نہیں لینی پڑی، کیونکہ وہ اس کو ان کے نظر میں یہ ایمرجنسی نہیں ہے جب تک انسان مرے نہ یا مرنے کی حالت میں نہ آ جائے. خون بہہ رہا تھا اور وہ خون 3 گھنٹے میں رکا اور وہ لڑکا وہیں بیٹھا رہا، وہاں روتی رہی. لیکن اس کا علاج اس کے بعد ہی ہوا جب اس کا نمبر آیا اس دن کے بعد اس کے باپ وہاں پر تھا. اور کیا کیا اس نے ٹیپ لگا دیا اور پیراسیٹامول اور دوائیاں دے دی کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور ٹیپ کو دے دیں تو آپ یہاں کا نظام یہ دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہ کچھ مثالیں بھی بتا دی اور جو میرے ایکسپیرینس میں آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو کے تھرو آپ سے شیئر کروں گا. تو آج کی ویڈیو یہ ختم ہوتی ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسرے لوگوں سے شیئر کریں جو آنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو یہاں پہ ریئلٹی کو اویئرنیس تب جا کے دیکھے جائیں. تو اللہ حافظ.